جی السلام علیکم ناظرین، آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ کرنٹ افیئرس کا یہ سیگمنٹ آپ کے ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈیلی ہی لے کے آیا جائے، اور ہمارے ساتھ تجزیہ نگار جناب معروف قانون دان جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف آسمی ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، اور انہی کے ساتھ پیرزادہ میاں محمد عمر آسمی صاحب موجود ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈیلی کسی کرنٹ افیئر پر بات کی جائے، لیکن آج جو بڑا ہی اہم موضوع ہے الیکشنز کے حوالے سے ہم بات کرنے والے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو بھی معاملہ طے پائے، جو کچھ بھی دیکھا جا رہا ہے کرنٹ سینیریوز کو دیکھتے ہوئے، وہ پولنگ سٹیشنز کے میں بھی گہما گہمی ہوئی، اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹس میں تاخیر ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ بہت کوشش کی گئی کہ ماحول کو گرم ہونے سے بچایا جائے، اور ماحول کو ممکنہ کوشش یہ تھی کہ بالکل اچھے اور پرسکون ماحول سے جو ہے وہ سارا کچھ گزارا جائے۔ تو آج کا ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن 2024 کے نتائج اور نئی حکومت کیسے تشکیل پائے گی۔ تو اس کے اوپر بات کرنے کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں 2024 کے الیکشن ہوئے اور اس کے رزلٹس آلموسٹ آ چکے ہیں، کچھ رہتے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیتے ہیں، خصوصی طور پر نیشنل اسمبلی کی سیٹس پر، اور کے پی کے میں جو پروونشل اسمبلی کی کے پی کے کی تھی اس پہ وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ یہ ایک لہر تھی جس میں 18 19 20 21 سال والے نوجوانوں کے ووٹ کا کنٹریبیوشن تھا، اور آزاد امیدواروں کو اس کا فائدہ ہوا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا نشان ان کو الاٹ نہیں ہو سکا تھا، ان کے کینڈیڈیٹس آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لے رہے تھے، اور اس وجہ سے یوتھ کی خاص طور پر ہمدردیاں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کے ساتھ تھیں، اور یہ ہم نے رزلٹس میں بھی دیکھ لیا کہ ہمارے بہت سے لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ جو الیکشن لڑ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، انہوں نے بھاری ووٹوں سے کامیابی حاصل کی ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم نے پاکستانی سوچ کے مطابق چلنا ہے، پاکستان کا سوچنا ہے، پاکستان کی ترقی کا سوچنا ہے۔ خواہ کوئی آزاد امیدوار جیتا ہے یا وہ کسی بھی پارٹی کی ایفیلیشن والا کوئی امیدوار جیتا ہے، وہ پاکستانی ہے، کوئی وہ دشمن ملک نہیں ہے، دشمن ملک کا باشندہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جناب فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا۔ ہمارے جو رویے ہیں وہ اتنے نیگیٹو نہیں ہونے چاہیے، ہمیں سپیس دینی چاہیے ایک دوسرے کو۔ یہ ہم نے دیکھ لیا ان الیکشنز میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ خیال تھا، اور اوبویس ایسا بھی تھا کہ ان کے لیے سپیس نہیں تھی۔ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے فوری طور پر ان کو 3 4 مقدمات میں سزا سنا دی گئی، بشرا بی بی کو بھی سزا سنا دی گئی، ان کے پاس نشان بھی ان سے لے لیا گیا بلّہ، تو امیدوار پھر جو تھے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، وہ آزاد امیدوار کے طور پر انہیں کانٹیسٹ کرنا پڑا۔ لیکن سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ انسٹرومنٹ ہے کہ آنے واحد میں خبر ہر جگہ پہنچ جاتی ہے، تو ایک تو ہمدردی کا ایلیمنٹ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ملا، دوسرا ایک ری ایکشن بھی تھا خاص طور پر یوتھ میں، کیونکہ یوتھ یہ سمجھتی ہے کہ جو ہمارے ملک کے سیاستدان ہیں یا ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ خاطر خواہ
جو معاشی ترقی اور سیاسی سٹیبلٹی اور اکنامک سٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکی، اس لیے وہ پرانے لوگوں سے شاکی ہے۔ اب عمران خان صاحب کی کارکردگی کی یہاں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی حکومت کی کیا کارکردگی تھی، انہوں نے معاشی طور پر کیا اہداف طے کیے یا نہیں کیے۔ یہاں پر اب اس وقت جب الیکشن کے رزلٹس آلموسٹ آ چکے ہیں اور کچھ پہنچ رہے ہیں، نکل رہے ہیں جو رہتے ہیں، ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، ہمیں عوام کا سوچنا ہوگا۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے سامنے دیکھیں، یہ اب سنگل، ابھی نواز شریف صاحب نے ابھی خطاب کیا چند منٹ پہلے کہ جناب ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں نیشنل اسمبلی میں بھی اور پنجاب میں بھی، ہمیں فل مینڈیٹ نہیں ملا، لیکن اس کے باوجود ہمیں اگر فل مینڈیٹ مل بھی جاتا تو ہم نے جو ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ یا دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر ہم نے چلنا تھا۔ تو اس کے لیے ان کا یہ جیسچر بڑا زبردست جیسچر تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب میں نے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا ہے کہ جناب آپ آصف علی زرداری صاحب سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے، خالد مقبول صاحب سے اور دیگر جو بھی پارٹیز جیتتی ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں تاکہ ہم ملک کو اس بحران سے نکال سکیں جو معاشی بحران اس وقت پاکستان کو درپیش ہے۔ یہاں پر نواز شریف سابق وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں، اور خواہ وہ فرد واحد ہے یعنی کہ آزاد امیدوار کے طور پر جیتے ہیں یا کوئی پارٹی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جیسچر ہے، بڑی اچھی بات ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو پنجاب اسمبلی میں اس وقت تک جو نشستیں ہیں وہ تقریباً 125 کے قریب 126 سیٹس نواز شریف کی پارٹی جیت چکی ہے، اور ابھی پنجاب اسمبلی کی جو آزاد امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ ہے، 127 کے قریب ہے، اور کچھ سیٹس کے اوپر رزلٹس آنا ابھی باقی ہے۔ شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی ملاقات جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب اور جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ بھی، جو اس وقت اطلاعات ہمیں مل رہی ہیں لیٹسٹ، کہ وہ بھی پہنچ رہے ہیں۔ آصف زرداری لاہور پہنچ چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، الیکشن ہوا، رزلٹس سٹارٹ میں آنا شروع ہوئے، پھر رک گئے۔ اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہوئی کہ جناب یہ شاید کوئی جھگلو پھرنا ہے یا اسٹیبلشمنٹ اپنے پسندیدہ لوگوں کو لانا چاہتی ہے، لیکن جب ہم نے دیکھا، اچھا جیسے اب آپ بات کر رہے ہیں، جی اب ان کا پی ایم ایل این کا بڑا سافٹ سا رویہ تھا، ٹھیک ہے، اور یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے یہ تو بہت ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، اب پی 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 جو ہے پیپل پارٹی والے، اب وہ ان کو کیسا رسپانس دے سکتے ہیں، کیا اس کا آئے گا؟ دیکھیں سافٹ رویہ جو سیاست ہوتی ہے نا، جب الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح کرٹیسائز ہی کرنا تھا۔ نواز شریف صاحب ایک تو بیمار رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کا رویہ اس لیے بھی سافٹ تھا کیونکہ شہباز شریف صاحب نے ابھی جو 16 ماہ حکومت کی تھی اس میں ان کی سیاست کے اوپر بڑے ڈنٹ پڑ گئے تھے، وہ بہت برے حالات ہو گئے تھے، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ان کے دور میں، اس لیے وہ واشگاف الفاظ میں اپنی کارکردگی کی بات نہیں کر سکتے تھے کہ جناب ہم نے یہ کر دیا۔ نواز شریف صاحب نے بھی جتنی باتیں کی ہیں وہ وہی کی ہیں کہ جناب ہم نے جو میرا دور حکومت، پچھلا دور حکومت تھا، اس کے کام گنوا رہے ہیں۔ وہ جو شہباز شریف صاحب کی کولیشن حکومت تھی پی ڈی ایم کی، جس میں فضل الرحمان صاحب بھی تھے، بلاول بھٹو بھی تھے، اور یہ پی ایم ایل این بھی تھی، اور دوسری پارٹیز بھی تھی، ایم کیو ایم وغیرہ، ان کی کارکردگی کا زیادہ جو بوجھ تھا وہ اٹھانا پڑا ہے پی ایم ایل این کو، کیونکہ جو پرائم منسٹر تھے وہ شہباز شریف تھے۔ تو یہ سافٹ رویہ جو ہے نا، یہ اچھی بات ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے کوئی بزدلی کا مظاہرہ کیا ہے یا پیپلز پارٹی بہت اگریسو ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ
بھی جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی پولیٹکس کا تو کوئی جو ہے وہ توڑ ہی نہیں ہے، جس طرح وہ جوڑ توڑ کے ماہر ہے. تو جب تک الیکشن ہو رہے تھے اس وقت تک تو انہوں نے رویہ بلاول صاحب نے جو رکھا اور اس کا انہوں نے فائدہ بھی اٹھایا. پنجاب میں بھی اچھا رزلٹ لیا، دوسرے صوبوں میں بھی لیا، مرکز میں بھی دیکھیں وہ بہت سیٹیں جیت گئے ہیں، اور 50 سیٹیں ان کی اس وقت تک ہو چکی ہیں جو رزلٹس آئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی. اور زرداری صاحب خود بھی جیت گئے، بلاول بھٹو صاحب 2 سیٹوں سے سندھ میں سے جیت گئے. اس طرح جب ہم ایم کیو ایم کی بات کرتے ہیں تو ایم کیو ایم بھی جو ہے وہ بہت سیٹیں جیت چکی ہے. ایم کیو ایم کی تقریباً 12 سیٹیں ہو گئی ہیں، اور یہ بڑی بات ہے. ان کا بڑا میجر رول ہے اس وقت ہوگا کولیشن پارٹنر کے طور پر، کیونکہ 12 سیٹیں ایم کیو ایم نے جیت لی ہیں. اس کے بعد جناب پاکستان مسلم لیگ جو تھی، حلیف جماعت تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، جس میں ان کی بھی 3 سیٹیں ہیں. جمعیت علماء جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی جو ہیں ان کی بھی 2 سیٹیں ہیں. اس طرح اگر پیپلز پارٹی اور یہ لوگ ساتھ مل جاتے ہیں تو اچھی گورنمنٹ بن سکتی ہے. یہاں پر پوائنٹ سکورنگ کی بات نہیں ہونی چاہیے، یہاں پر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بات نہیں ہونی چاہیے. بہت ہو گیا، 75-76 سالوں میں عوام بری طرح جو ہے وہ پس رہی ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اس کا بیان کرنے سے باہر ہے. وہ کہا کرتے نا کہ کھل کے جی نہ سکے اور موت بھی نہ آئے، علم نصیب اس سے بڑھ کر کیا ہوگا. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ آپ بجلی کے بل کو دیکھ لیں، کچن لوگوں کا چلنا محال ہے، سیلری کلاس طبقہ پسا ہوا ہے، کاروبار تباہ و برباد ہو گئے ہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، گیس کے ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں. تو یہ ملک ہوگا قائم دائم ہوگا تو ان کی سیاست ہوگی نا. تو اس لیے سب جماعتوں کو، اور آزاد جو جیتے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ان کو بھی اس ایک ایجنڈے پر کام کرنا چاہیے سب کو، کہ ملک کی خیر ہونی چاہیے، ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. اور مجھے تو امید ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو ٹون تھی وہ بڑی پازیٹیو تھی. اور نواز شریف کی تقریر سے پہلے عطا تارڑ صاحب نے جو گفتگو کی اور اپنے بڑی وہ بڑھ کے مارے تھے، یہ بڑا غلط جیسچر تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اگر انہوں نے الیکشن جیت لیا تو کیا اتنے 250 لوگوں نے الیکشن قومی اسمبلی کا جیت لیا، تو یہ اس وقت جب ان کا لیڈر یہ کہنے جا رہا ہے کہ جناب ہم مخلوط حکومت بنائیں گے، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے، سب سے بات کریں گے، ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تو ضرور ہے لیکن فل مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں ہے. تو یہ عطا تارڑ صاحب جیسے جو ان کے رہنما ہیں ان کو بھی کچھ تھوڑا سا حالات کی نزاکت کا جو ہے وہ دیکھنا چاہیے. بلاول بھٹو صاحب اگر یہاں سے ہارے ہیں تو 2 سیٹوں سے جیت بھی گئے ہیں. نواز شریف صاحب بھی تو کے پی کے سے ہار گئے ہیں نا، آپ دیکھ لیں، وہ ایک سیٹ ادھر سے جیت تو گئے ہیں لیکن ادھر سے ہار گئے ہیں. تو یہ اس طرح اس وقت ملک کو ایک زبردست قسم کی ہارمونی کی ضرورت ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں جو انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ اپنے اپنے حلقے میں اپنے اپنے جگہوں پہ کھڑے تھے اور وہ جیتے بھی ہیں، تو وہ ایزیلی جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ بغل گیر ہوں گے یا پھر کچھ اور معاملات نہیں ہیں یہ بڑا اتنی جلدی تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ وہ ان کے ساتھ بغل گیر ہوں گے. ظاہر ہے کہ ان میں جو انڈیپینڈنٹ جیتے ہیں ان میں یہ سارے تو انڈیپینڈنٹ ظاہر ہے پی ٹی اے کے نہیں ہیں جتنے ہمیں نظر آ رہے ہیں. 91 اب تک کے رزلٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی سیٹیں میں وہ ہیں انڈیپینڈنٹ، سارے تو نہیں ہیں، دوسرے بھی لوگ ہیں. لیکن اب یہ جو ہیں ان کا بھی ظاہر ہے بڑا کردار ہوگا کہ یہ لوگ اب اس کے بعد، کیونکہ انہوں نے فوری طور پر جب الیکشن کا رزلٹ آ جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ ٹائم لیمیٹیشن ہوتی ہے کہ اس کے بعد انہوں نے کسی نہ کسی پارٹی میں جانا ہوتا ہے. تو اگر یہ پارٹی میں نہیں جائیں گے، آزاد رہیں گے، تو پھر ان کا، کیونکہ ظاہر ہے یہ بھی الیکشن جیت کر آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں کام کرنا ہے، جا کر لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. تو ان کو بھی میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی نرم رویہ رکھنا چاہیے. اور اگر یہ نرم رویہ رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار، تو ڈیفینیٹلی کل کو عمران خان صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں، دیکھیں ہم اس بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ وہ پولیٹیکل کیسز ہیں نہیں کیسز ہیں. ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب کو بھی کلین چٹ مل گئی عدالت کی طرف سے. ان کو نااہل کیا گیا تھا کہ جی انہوں نے اپنے بیٹے سے سیلری نہیں لی.
اب جو عمران خان صاحب کے اوپر بھی کیسز بنائے گئے ہیں، خاص طور پر یہ جو ان کے اوپر عدت کے حوالے سے کیس بنایا گیا ہے، یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل کیس ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ پریشر میں لانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ بھی ٹائم فش ہو جانے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، کیونکہ اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو شاید وہ اب آزاد ہیں تو ان کو ڈیفینیٹلی استعمال کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ کسی قسم کا کوئی پریشر ڈال کر یا کوئی لالچ دے کر آزاد امیدواروں کو ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ تو ابھی تو یہ دیکھیں کیا ٹرینڈ بنتا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں وہ اب کس طرف جاتے ہیں، کس کا ساتھ دیتے ہیں، یا کیا ان کا لایا عمل ہوگا۔ وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے سیٹس بہت زیادہ جیت لی ہیں، لیکن بینگ اے پارٹی تو وہ ظاہر ہے کہ اس وقت فارملی جو ہے وہ کاغذوں میں نہیں ہے۔ اسد کیسر صاحب تو کہہ رہے ہیں حکومت کی مشینری ہمارے خلاف استعمال کی گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کا جو لائی عمل ہوگا وہ ایک دو دن تک ہوگا۔ دیکھیں حکومت کی مشینری اگر استعمال ان کے خلاف، وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے اوپر 9 مئی کے مقدمات، دوسرے مقدمات چل رہے تھے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں اگر اتنی سیٹیں وہ جیت گئے ہیں، سب سے زیادہ آزاد جیتے ہیں، تو پھر اگر حکومت کی مشینری استعمال ہوئی ہوتی تو وہ کیسے جیت سکتے ہیں؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں مشینری ضرور استعمال ہوئی ہوگی، جو مرضی ہم کہتے رہے بلا 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 کہ یہ ہوا ہمارے ساتھ، یہ ہوا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جناب زرتاج گل صاحبہ بھی جیت گئی ہیں، اسد کیسر صاحب بھی جیت گئے ہیں، افریدی صاحب بھی جیت گئے ہیں، علی گنڈا پور صاحب بھی جیت گئے، انہوں نے فضل رحمان صاحب کو ہرا دیا۔ تو یہ ڈیفینیٹلی اب وہ ٹھیک ہے، وہ تو یہ پولیٹیکل گفتگو ہے، اب کہتے ہیں جی آئندہ کا لایا عمل ہم کچھ دنوں تک دیں گے۔ جیسے دیکھا گیا کہ انڈیپینڈنٹ حضرات کو کمپین نہیں صحیح طرح کرنے دی گئی، تو ان کے پاس تو بہت زیادہ ٹائم تھا، ٹھیک ہے، نون لیگ کے پاس، اور جس طرح انہوں نے اپنے حلقوں میں ہی اتنے کم ووٹ سے لے کر آگے آئے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا ہے، ان کو تو زیادہ بڑھ چڑھ کے اس میں کام کرنا چاہیے تھا، اصل میں آگے نا آنا چاہیے تھا؟ نون لیگ جو تھی نا وہ پریشر میں تھی، پریشر یہ تھا کہ جو 16 ماہ کی مخلوط حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس کے ظاہرہ مین پلیئر نون لیگ والے تھے، اور اس میں مہنگائی بہت بڑی۔ اب وہ کس منہ سے لوگوں کے پاس جاتے اور کہتے کہ جناب دیکھیں ہم آپ کا کوئی فائدہ کریں گے، لوگ تو ان کے اوپر بڑے شاکی تھے۔ یہ بھی رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے فیس سیونگ ہو گیا کہ یہ سیٹیں لے گئے ہیں، کہ اس میں بہت زیادہ محنت جو کی ہے مریم نواز نے کی ہے، یا نواز شریف صاحب خود آ گئے ہیں، وہ گھر سے باہر بہت کم نکلے ہیں جب سے وہ کمپین کے لیے ہیں، انہوں نے کمپین لیٹ شروع کی، لیکن اس کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو تھریٹ تھے باہر، نہیں وہ اس لیے نہیں کر رہے تھے۔ دوسرا یہ تھا کہ اب ظاہر انہوں نے منشور بھی لیٹ دیا، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ ان کی الیکشن میں عوام نے پھر بھی ان کو ووٹ دیا۔ شہری حلقے میں ان کو نقصان ہوا ہے، شہری حلقوں میں خاص طور پر، لیکن جو ساؤتھ پنجاب ہے یا نارتھ پنجاب ہے وہاں پر ان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے، ان کی سیالکوٹ میں صورتحال بہتر ہوئی ہے، پنڈی میں بہتر ہو گئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو جو آج انہوں نے اپنی ٹون رکھی ہوئی تھی مفاہمت کی، یہ ٹون رکھ کر سب کو ساتھ لے کر چلیں، خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ ہے، خواہ وہ تحریک لبیک کا بندہ ہے، خواہ وہ مسلم لیگ نون کا ہے، خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے امیدوار تھا نہیں تھا، ہار گیا جیت گیا، اس وقت ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے، اور نیشنل کنسنسس صرف یہ ہو کہ ہم نے ملک کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور ملک میں امن و امان کی صورتحال کو ٹھیک ہے مشینری استعمال ہوئی ہے، تو مشینری استعمال اگر ہوئی ہوتی تو وہ اتنی سیٹیں تو انہوں نہ لے سکتے۔ اچھا، یہ اگر ان کی حکومت آ جاتی ہے اور پوزیٹیوٹی رہتی ہے تو عمران خان کے حوالے سے کیا ہوگا پھر؟ کچھ نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب، یہ ہمارے ہاں پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان سیاسی لوگوں کو دیکھیں، نواز شریف صاحب کو سزا ہو گئی، مریم بھی اندر گرفتار رہی، اپنا شہباز شریف بہت عرصہ گرفتار رہے، سعد رفیق اندر رہے، رانا ثناء اللہ کے اوپر دیکھیں ایسا کیس بنا دیا گیا تھا کہ ان کو انٹرنیشنل جو نارکوٹکس کے بندے تھے ان کے ساتھ ملا دیا گیا، سب ختم ہو گیا۔ تو یہ سیاسی جو ہیں وہ کیسز ہیں، اس کا راستہ قانون، کہا جاتا ہے قانون خود اپنا راستہ خود بناتا ہے، تو قانون نے اپنا راستہ بنا لینا ہے، جس طرح نواز شریف صاحب کے لیے بنا ہے اس طرح ڈیفینیٹلی
اس کی جو اتنے ان کے حمایت یافتہ لوگ جیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اس کا فائدہ بالکل عمران خان صاحب کو ہوگا، اور ان کے اوپر جو کیسز بنے ہیں اس میں ان کو ود دی پیسج آف ٹائم ڈیفینیٹلی ان کو ریلیف ملے گا، اور وہ بھی اسی طرح جس طرح نواز شریف کو ملا ہے یا دوسری پولیٹیکل پارٹیز کو ملتا ہے یا ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا، اس سارے سنیریو میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باقی پارٹیز تھیں ٹی ایل پی وغیرہ، ان کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے ان کے لیے؟ دیکھیں، ریاست کی اپنے انداز ہوا کرتے ہیں. ہم تو یہاں 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، سوچ رہے ہیں بیٹھ کر. اسٹیٹ نے اپنے انداز میں، کل کی گفتگو میں نے کہا تھا کہ امریکہ کا پریزیڈنٹ پینٹاگون کی یعنی ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ٹائی کا رنگ بھی چوز نہیں کر سکتا. وہ چھوٹی سی بات آپ کو میں کر رہا ہوں. تو ریاست نے اپنا انداز میں کام کرنا ہوتا ہے. تحریک لبیک پاکستان کا ووٹ ہے، اگر وہ کسی کے ساتھ اس کا اتحاد ہو جاتا تو پھر تو اس کو وہ بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا. لیکن جس طریقے سے دھرنا اور دھرنے کا بھی ریسنٹلی بھی کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اوپر کمیشن بھی بنا ہوا ہے جو دھرنا ہوا تھا لاسٹ ٹائم. تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ یہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ، پیور مذہبی جماعتوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل نہیں رہتی. آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کو کتنی سیٹیں ملی ہیں. جمعیت علماء پاکستان بہت بڑی پارٹی ہوا کرتی تھی، مولانا شاہ محمد نورانی صاحب کی، مولانا عبدالستار نیازی صاحب کی. کراچی کی یہ سیٹیں جو اب ایم کیو ایم کے پاس ہیں یا پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، حیدرآباد کی یہ جے یو پی کے پاس ہوا کرتی تھی. مولانا شاہ محمد نورانی جیتا کرتے تھے، شاہ فرید الحق جیتا کرتے تھے، عثمان خان نوری جیتا کرتے تھے. بے تحاشا ٹیلنٹ تھا. لیکن جے یو پی کے اتنے ٹکڑے ہو گئے، اتنی تقسیم ہو گئی کہ جے یو پی جو بہت بڑی پارٹی تھی اور اہل سنت والجماعت کی، وہ اپنے آپ کو نمائندہ جماعت کہتی تھی، اس کا ظاہراً کتابوں میں نام ہے. اچھا، اب جیسے کہ ساری سیاسی پارٹیاں آ گئی، اور یہ جو مذہبی پارٹی ہے اگر یہ اکا کر لیں تو کل کو کچھ بہتری آ سکتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اتحاد میں برکت ہے. ہمارا دین کہتا ہے کہ تفرقے پہ نہ پڑو. تو دینی پارٹیز کو تو ویسے ہی آپس میں کولیشن ان کی ہونی چاہیے، اتحاد کر لیں. اور لیکن جو فرقہ واریت کا ایک ایلیمنٹ ہے جس سے ہمارا دشمن ملک بھارت یا ہمارے جتنے بھی دشمن ملک ہیں وہ فرقہ واریت کی وجہ سے یہاں پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور دہشت گردی کرتے ہیں. تو ان لوگوں کی دکانیں بند ہو جانی ہیں جو بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے لوگ ہیں. تو اگر چاہیں اکٹھے بھی ہو جائیں، اتحاد کو اکٹھا، جیسے میری یکجہتی کونسل بھی بنی تھی، انہوں نے بھی بڑا اچھا رول ادا کرتے رہے ہیں ملک میں جو ہے وہ امن و امان کے حوالے سے. تو پولیٹیکلی بھی ان کا کوئی الائنس اگر ایسا بن جاتا ہے تو وہ اپنا شیئر جو ہے وہ، اب دیکھیں جماعت اسلامی ہے، اس کے پاس بھی غالباً کوئی سیٹ نہیں ہے. جی جی. ان کے اپنے جو امیر ہیں وہ بھی نہیں کوئی سیٹ لے سکے، کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. انہوں نے بھی جتنی بھی فلورش کی تھی وہ ضیاء الحق کے دور میں تھی. ضیاء الحق دور میں جماعت اسلامی کو بوم آیا. انہوں نے نون لیگ کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مل کر وہ الیکشن لڑتے رہے ہیں اور اپنی سیٹیں وہ لیتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ منسٹر بھی بنے اور انہوں نے لیکن جب سے انہوں نے بالکل سیپریٹ ہو کر سیاست کر رہے ہیں، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو ہے وہ پولیٹیکلی جو ہے وہ ایگزسٹنس نظر نہیں. پاکستان میں جو ہے نا، یا تو ہو نا متناسب نمائندگی کا، متناسب نمائندگی کا نظام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جتنے ووٹ جس کو ملے ہیں اس کو اتنی سیٹیں الاٹ کر دی جائیں، سب لوگ ووٹ ڈالیں جماعتوں کو. لیکن اب پاکستان میں جماعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ متناسب نمائندگی والا تو نظام جو ہے وہ یہاں پر نہیں چل رہا. وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز جو ہے نا، اس طرح تو اب چھوٹی چھوٹی پارٹیز کا بھی ووٹ ضائع نہیں ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کہ جناب ان کو اتنا ووٹ پڑا ہے، اس کی اتنی سیٹیں بنتی ہیں، اس کو دے دے. اچھا، نئی حکومت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو فلسطین کے حوالے سے کیا ہوگا پھر؟ اس حوالے سے ان کو کوئی رویہ رکھنا چاہیے؟ ہماری فلسطین اور کشمیر ہمارے لیے جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کسی حکومت کے اندر یہ جرت نہ ہو سکتی یا نہ ہوگی کہ وہ اس معاملے میں پہلو طے کرے. ان کو وہی موقف اپنانا ہوگا جو پاکستانی عوام کا ہے. جو بھی حکومت میں آتا ہے، جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے،
اب دیکھیں اب صورتحال کلیئر ہو جائے گی. ابھی تو یہ اب ان کا آپس میں ملاقاتیں ہونی ہیں اور سارا کچھ ہونا ہے, رابطے ہونے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ اب ان کے جو اچھا، اور یہ جو نئی حکومت آ رہی ہے جو بھی، تو ان کا ہندوستان بھارت سے کیسا ریلیشن دیکھیں پھر اس حوالے سے ہو؟ یہ ریلیشن ہماری جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, انہوں نے دیکھیں یہ ریاست نے سیٹ کرنے ہوتے ہیں معاملات. ہماری جو اسٹیٹ ہے اس نے کرنے ہوتے ہیں کہ ہم نے کس کے ساتھ معاشی اور تعلقات, سماجی تعلقات, اور یہ جو پولیٹیکل ان کے ساتھ ہے کیسے رکھنے ہیں. سب کی کوشش ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ہمارے جو ہے نا اس میں زیادہ گرمی نہ آئے. بہت بڑا ملک ہے انڈیا, اس کے اپنے ملک میں اندر بھوک ہے, لیکن وہ بینگ اے ریاست بڑا سٹیبل ہے معاشی طور پر. ہمارے معاشی مسائل اس وقت اتنے زیادہ ہیں کہ ہمیں انڈیا سے, افغانستان سے, ایران کے معاملے میں ہمیں پہلو بچا کر صرف اپنی معاشی ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ سروائیو کر سکیں, ہمارے بچوں کے پاس روزگار ہو, اچھی تعلیم ہو, اور ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے, بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. معاشی طور پر ہمارا جو ہے نا وہ دیوالیہ نکلنے والا تھا, ڈیفالٹ کرنے والے تھے. اب آئی ایم ایف ہمیں پیسے دیتا ہے تو ہمارا بجٹ چلتا ہے. تو یہ آئی ڈو ہوپ کہ جو بھی نئی گورنمنٹ بنے گی, جو بھی اس کے لوگ ہوں گے, وہ ظاہر ہے یہ ریاست کی ہوتی ہیں, اس میں بہت زیادہ انٹیک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی ممبر ان کا آگے آنا چاہیے جو کہ کام کرے، جس میں ایسا سپارک ہو، کوئی ایسا نام جو آپ کے ذہن میں دیکھیں ہو؟ لوگوں نے عمران خان صاحب کو بھی اسی لیے ووٹ دیے تھے نا, نیا بندہ ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو اسی لیے لے آئی تھی کہ جناب نیا بندہ ہے. بندہ تو وہ نیا نہیں تھا, بڑے عرصے سے پولیٹکس کر رہا تھا, 20-22 سال اسٹرگل کے بعد ان کو حکومت دی, لیکن انہوں نے کہا چلے ہم ریپلیس کرتے ہیں نواز شریف کو اور ان کو لے کر آتے ہیں. نواز شریف صاحب نے بڑے نعرے لگائے, مجھے کیوں نکالا, گلا بیٹھ گیا ان کا, خلائی مخلوق کے نعرے انہوں نے لگائے, لیکن کچھ نہیں بنا. ان کو پکڑ کے انہوں نے ان کو اندر کر دیا, بعد میں انہی کے ساتھ ڈیل کر کے وہ باہر چلے گئے. اور عمران خان صاحب کے دور میں اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, لیکن جو معاشی اشاریے ہیں, جو صورتحال ہے وہ سٹیبل نہیں ہوئی. پھر ان کی ملٹری کے ساتھ ہی ان کے تعلقات خراب ہو گئے, جن کی بیس پر وہ حکومت, پاکستان میں جتنی بھی حکومتیں ہیں نا, نواز شریف صاحب بھی 3 دفعہ وزیر اعظم کی ٹینیور پورا نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا ملٹری کے ساتھ جو ہے نا پھر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. تو پاکستان کا جو کمپوزیشن ہے, یہاں طاقت کا جو ڈھانچہ بنا ہوا ہے, اس میں اس طریقے سے وہ والی ڈیموکریسی نہیں ہے. یہاں پر ڈیموکریسی کنٹرول ڈیموکریسی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں, یہ ان چیزوں میں آپ نے نہیں دینا, کیونکہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے اور مسائل ہیں اس کے بڑے, اور دشمنیاں ہیں ہمارے ارد گرد, ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ تعلقات ٹھیک نہیں رہتے. تو ہم سپارک تو دیکھیں جو سیاست دان ہے اس کو ٹائم کم ملا ہے اس ملک میں, زیادہ تو یہاں پر ڈکٹیٹرشپ ہی رہی ہے, آمریت ہی رہی ہے, سیاستدانوں کو ڈیلیور کرنے کا ٹائم کم ملا ہے. تو اب سیاستدانوں کو چاہیے کہ اگر موجودہ حکومت نے, موجودہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اور موجودہ آرمی چیف صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کروا دی ہیں, پہلے تو لوگ مانتے نہیں تھے کہ الیکشن ہو گیا, اب کروا دی ہیں, اور اس کا رزلٹس دیکھ لیں کہ 72 گھنٹوں میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو الیکشن جیت گئے ہیں کہ انہوں نے کس پارٹی میں جانا ہے یا آزاد رہنا ہے. تو عوام یہ جو اب یہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ کہ جناب ہمیں کرش کر دیا گیا ہے, تو آپ دیکھ لیں ان کے رزلٹس تو دیکھیں. اگر ان کو کرش کر دیا گیا ہوتا, روکا گیا ہوتا, تو پھر اتنے رزلٹس. ہاں تو آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں لاہور, اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ممکنہ ذرائع ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے نواز شریف صاحب نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جا کے باقی لوگوں سے ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ نتیجہ حس ہوگا. ساتھ ہی ساتھ خورشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے بڑی جلدی اپنے آپ کو جو ہے نا وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا, اور وزیر اعظم کی حیثیت سے اگر یہ بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ لوگ جو ہیں وہ بآسانی ان کی طرف آ سکتے ہیں. نہیں, اب وہ تو ظاہر ہے وزیر اعظم ڈکلیئر تو یہ پہلے باتیں چلتی رہی نا جی, یہ وزیر اعظم ہوں گے. انہوں نے اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں گا. بلاول بھٹو زرداری صاحب ہر سپیچ میں یہ کہتے رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنائیں, اور ان کی کارکردگی بھی بہت اچھی رہی ہے, انہوں نے بڑا اچھا
سیٹس لی ہیں. نواز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ مجھے وزیر، انہوں نے یہ کہا کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور وفاق میں، اور جو صوبہ ہے پنجاب ہے اس میں بھی سنگل لارجسٹ ہے، تو ہم مل جل کر کٹھے کام کریں. تو اس وقت آپ دیکھیں نا، خورشید صاحب شاہ صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے کہ جلسوں میں جو ہم بولتے ہیں اس کی اور لینگویج ہوتی ہے، جو مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ بالکل علیحدہ ہوتی ہے. تو وہ ساری دنیا کہتی تھی جی پتہ نہیں کیا ہو گیا بلاول بھٹو صاحب کو، کیا ہو گیا، وہ دن رات یہ بول رہا ہے. بھائی وہ اس کا پولیٹیکل سٹانس تھا. یہ ہمارے ملک میں یہی تو مسئلہ ہے کہ پولیٹیشین نے جب ووٹ لینا ہے کچھ کہنا ہے، عملی طور پر کچھ کرنا ہے، اس لیے تو لوگ ان کے اوپر رلائے نہیں کرتے. تو یہی بات دیکھ لیں، ابھی الیکشن کے رزلٹس پورے بھی نہیں ہوئے تو شاہ صاحب کا بیان، خورشید صاحب کا ہے کہ جی وہ جو مل بیٹھ کر بات کرتے ہیں وہ کوئی اور ہوتی ہے، جلسوں کی زبان اور ہوتی ہے. کیونکہ کلچر ہے نا یہ سب کانٹیننٹ کا، پاکستان کا بھی کلچر وہی ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلایا جائے، کہا جائے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. لیکن میں ان ساری باتوں میں آج کی ہماری جو گفتگو ہے اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات میرے ذہن میں یہی ہے کہ خدا را تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کسی کو جو ہے نا یہ ٹیگ نہ اس کے اوپر لگائے کہ جناب یہ ملک دشمن ہے. یہ بڑی غلط روایت ہے. جو مخالف ہوتا ہے نا اس کے اوپر فوراً لگا دیا جاتا ہے یہ ملک دشمن ہے. اچھا، ملک دشمن کے بات ہوئی. اچھا، کچھ ایسی فلموں کو فلمایا جاتا ہے کہ جس میں پاکستان کو بڑا نیچا دکھایا جاتا ہے. بحیثیت آپ قانون دان، اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ وہ ان کا کیا قانونی دائرہ اختیار اپنایا جائے کہ ان کو ایسے سکنجے میں جو ہے نا دیکھیں یہ جکڑا اس جا وقت سکے؟ وار جو ہے نا، یہ جو ہمارے پاس اس وقت وار چل رہی ہے میڈیا کے ضرور انٹرنیٹ کے تھرو، ہر ملک نے اپنے اپنے لیے کام کرنا ہی کرنا ہے. اب ہم ہمارے خلاف فلمیں بنائیں گے انڈیا، ہم اگر اتنے مضبوط ہیں تو ہم بھی بنا لیں. ہم سے کیوں نہیں بن رہی؟ ہمارے پاس تو اس وقت معاشی طور پر اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں اور طرف کسی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی کہ ہم اور معاملات میں. معاشی طور پر کمزور ہونے کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ اس سے قومی وحدت کو بڑا نقصان ہوتا ہے. تو قانونی طور پر تو ظاہر ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، کوئی بھی ملک کر رہا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے خلاف بنائیں. اول تو ایسا کرنا ہی نہیں چاہیے ایک دوسرے کے خلاف، لیکن اگر وہ کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اتنا اچھا بہتر بنا کر پیش کریں کہ جو ہمارے متعلق غلط میڈیا میں یا فلمیں بنا رہے ہیں، ڈاکومنٹریز بنا رہے ہیں، ہم ان کا جواب اچھا بن کر دیں. اس کے لیے ہمیں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر پریزنٹ کرنا ہوگا. ہم خود اچھے نہیں ہوں گے، خود ہم ہر چوتھے مہینے مانگنے پہنچ جائیں گے امریکہ سے، اور وہ آئی ایم ایف سے مانگنے کا مطلب ہے آپ امریکہ سے مانگ رہے ہیں، تو پھر آپ کی پالیسیز جو ہے پھر اسی طرح کی ہوں گی نا. وہ کہتے ہیں نا قرض کی پیتے تھے میں، اور یہ کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو جب بندہ دوسروں سے پیسے لے کے کھا رہا ہے تو اس کے سامنے سر اٹھا کر کیسے جیت سکتا ہے؟ اس وقت ایک ایجنڈا ہونا چاہیے کہ تمام محب وطن ہیں اور یہ ٹیگ لگانے ختم کر دیں ایک دوسرے کے اوپر کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ ایسا ہے، وہ ہے. اگر کسی نے جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے. سب کو ایک ہی دائرے میں نہیں رکھنا چاہیے. اور جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہیں، خواہ وہ آزاد ہوئے ہیں یا کسی پولیٹیکل پارٹی سے آئے ہیں، ان سب کو مل کر پاکستان کو جس معاشی بحران میں اس وقت وہ گھرا ہوا ہے پاکستان، ان سب کو مل کر جو ہے وہ نکالنا چاہیے. اب دیکھیں سالک حسین صاحب جو شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے اپنی ہی پھپھی کو وہاں پہ الیکشن میں ہرایا ہے گجرات میں. یہ بڑا ایک خاندان تھا، بڑا وزردار خاندان تھا جو اکٹھا پولیٹکس ساری زندگی انہوں نے کیا، اب ان کے درمیان ہوا ہے. تو ان کی بھی جو ہے وہ سیٹیں جو ہیں وہ 3 سیٹیں یہ نیشنل اسمبلی کی بن گئی ہیں، اور صوبائی کی بھی ان کے پاس تقریباً 8 سیٹیں ہیں. تو یہ اچھا، شیخ رشید تو نظر ہی نہیں آئے، یہ کدھر چلے شیخ گئے؟ رشید صاحب بڑے بادشاہ آدمی ہیں. ان کی پولیٹیکل وہ ہمیشہ نا یہی اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہو کر اپنا لوگوں کو یہی تاثر دیتے تھے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں. تو آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی ان کو جو ہے ان کے مقابلے میں اپنا آزاد کینڈیڈیٹ جو بھی کھڑا کیا ہوا تھا حمایت کیا تھا، جس کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیے اتنے کروڑ پہ دے کے یہ لگا ہے. تو اس لیے پھر ان کی سیاست آپ دیکھ لیں کہ وہ کسی نہ کسی کا سہارا لے کر ہی ہمیشہ آگے آتے رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب نے ہمیشہ فائدہ ہی اٹھایا ہے. نون لیگ کے ساتھ بڑا عرصہ رہے ہیں، بعد میں پاکستان مسلم لیگ نون نے ان کو ٹکٹ نہیں دی تھی. مجید نظامی صاحب نے کافی ان کی مسالت کرانے کی کوشش کی
نواز شریف صاحب کے ساتھ لیکن نہیں ہو سکی. پھر یہ کبھی زرداری صاحب کی حمایت سے اسمبلی میں پہنچے, کبھی عمران خان کی حمایت سے اسمبلی میں پہنچے. اچھا چودھری برادران کا کیا عمل ہے اس سارے دیکھیں سینیریو میں؟ پرویز الہی صاحب تو اس وقت قید میں ہیں, کے اوپر کیسز بھی ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن میں اچھا ہوگا اگر یہ قومی مفاہمت کے ساتھ ایک قومی حکومت بن جاتی نا, ساری پارٹیز اکٹھی ہو جائے, ساری پارٹیز اکٹھے نہ ہو جائیں کھانے پینے کے لیے نہ اکٹھے ہو جائیں, عوام کے لیے اکٹھی ہو جائے, عوام کے لیے کچھ سوچیں, تو انشاءاللہ تعالی جب دیکھیں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو اکنامک سٹیبلٹی ہوگی, جب اکنامک سٹیبلٹی ہوگی تو لوگ وطن کی محبت کے لیے بھی سوچیں گے. دیکھیں بھوکا شخص جو ہوتا ہے نا, اس کو پھر ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے. بھوکے شخص کو پھر روٹیاں ہی نظر آتی ہیں, تو جب آپ اس کو کھانا دیں گے تو پھر وہ ملک کی پراسپیرٹی کے لیے بھی سوچے گا, محبت کے لیے بھی سوچے گا, اور آپ کے اسٹریٹ کرائمز بھی کم ہوں گے, ملک میں امن و امان آئے گا, لوگوں کے بیسک مسائل حل کرے. جب دیکھیں نا, اب ایک بندے کو پتا میرے اتنا بجلی کا بل ادا کرنا ہے, اتنا گیس کا دینا, میرا کچن نہیں چل رہا, تو وہ پیسے کمانے کے لیے بائی ہوک اینڈ کروک ذرائع استعمال کرے گا, جس کا نقصان پورے معاشرے کو ہوگا, دوسروں کے حقوق پہ وہ ڈاکہ ڈالے گا. تو سب سے پہلی بات اس وقت یہ ہے کہ ہماری اکانومی درست ہونی چاہیے, معیشت ہماری مضبوط ہونی چاہیے, اور بلا تخصیص تمام جتنے بھی لوگ جیتے ہیں ان سب کے جو حلقے بنے ہیں ان کو سب تک ترقیاتی کام بھی ہونے چاہیے. تمام ممبران کو وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف اینی پارٹی, وہ انڈیپینڈنٹ ہیں یا کسی پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں. آپ نے جب قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک قومی حکومت بنے, تو یہ اس وقت کی ضرورت ہے. سب کہتے تھے جی الیکشن نہیں ہونے, لیکن دیکھیں الیکشن تو ہو گئے, اور لوگ اتنے اگر جیت گئے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں جی وہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو رہا تھا. ظلم ضرور ہوا ہوگا, ریاستی آپ کہہ رہے ہیں جی تشدد ہوا ہے, یہ ہوا ہے, بالکل ہوا ہے, لیکن اگر آپ نے اتنا الیکشن میں جیت لیا ہے اور آپ کو ڈکلیئر کر لیا جیت گئے ہیں, تو پھر آپ یہی سمجھیں کہ جناب اب مصطفیٰ کمال صاحب بھی کراچی سے جو ہے وہ ون کر گئے ہیں, اور اسی طرح مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی اچھا، پارٹی. اور یہ جو نئی پارٹی جہانگیر ترین پارٹی ہے، ان کا کیا کردار ہوگا فیوچر میں؟ فیوچر میں یہ دیکھیں یہ بڑے لوگ ہیں, ان لوگوں نے جو ہے وہ پیسے والے لوگ ہیں, ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو. تو ابھی تو جہانگیر ترین صاحب الیکشن نہیں ون کر سکے, ہو سکتا ہے وہ کسی جو بائی الیکشن میں جو ضمنی الیکشن ہونا ہے, سیٹیں ختم ہوں گی, وہاں سے وہ الیکٹ ہو کر آ جائے. تو یہ بڑے لوگ ہیں, ان کا دیکھیں عمران خان صاحب کو کہ مین فگرز یہی تھے, جہانگیر ترین صاحب تھے, اور یہ جو تھے جو اس وقت استحکام پاکستان پارٹی بنی ہوئی ہے, لیکن ان کو ووٹ نہیں ملا. اسی طرح پرویز خٹک صاحب بھی جو ہے بالکل واش ہو گئے, حالانکہ وہ وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی رہے اور مین تھے, لیکن انہوں نے کیونکہ پارٹی چھوڑ دی, تو دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی جب چھوڑی تحریک انصاف, تو وہ وہاں سے وائٹ واش ہو گئے. اس میں پولیٹیکل بازگشت جو ہے وہ سننے میں آتی تھی کہ بہت ہوگی, لیکن سب کچھ جو ہے وہ سافٹ کارنر کی طرف دیکھا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو سپیچ تھی وہ اسی طرح تھی کہ انہوں نے کسی طرح اپنے آپ کو سافٹ کارنر کیا ہے, اپنے کمفرٹ زون میں انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ بھیجا ہے. دیکھیں اگر اس کے علاوہ ان کے پاس کیا چارہ ہے, کیا کریں گے؟ باقیوں کو اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر باقیوں کو ساتھ ملانا پڑے گا, اور اگر یہ حکومت نہیں کریں گے, اپوزیشن میں آ جاتے ہیں, تو پھر وہی لیگ پولنگ ہوگی, عوام کا کچھ نہیں بن سکے گا, کہ دوسرے کو جو ہے نا وہ نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی رہے گی. اس لیے نواز شریف صاحب نے یہی کہا جی, آزاد امیدواروں کو بھی کہا کہ ہمارے ساتھ مل جائیں. اب آزاد امیدوار میں سے دیکھیں کتنے جو ہے وہ کس کے ساتھ ملتے ہیں, کس پارٹی میں جاتے ہیں, کیا لائے عمل ان کا ہوتا ہے. اور نہیں, لیکن دیکھیں اگر ہم ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھ لیں, پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ بہت سے تو سیاست ہی چھوڑ گئے, اور بہت سے جو ہیں وہ ان سے ہٹ گئے. لیکن اب جو انڈیپینڈنٹ جو لڑے ہیں وہ کیا ان کے ساتھ جڑنے کے بعد بھی ان کے ساتھ ویسے ان کو جو اپنا رویہ تھوڑا سا ہارش نہیں رکھنا چاہیے, یہ جو انڈیپینڈنٹ حضرات ہیں. نہیں ہارش نہیں, دیکھیں وہ جیتے ہیں, اب انہوں نے اگر سیاست کرنی ہے تو انہوں نے اس میں ملک کے وسیع تر مفاد میں دیکھیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہارش کیا کرنا ہے انہوں نے, اگر
ان کے اوپر ان کو ظاہر ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں اگر ملی تھی اور وہ اس طرح اپنی کمپین نہیں چلا سکے، اس کے باوجود ان کو ووٹ پڑے ہیں اور وہ جیتے ہیں۔ اب سرگودا میں دیکھ لیں، سرگودا گڑھ تھا نون لیگ کا، وہاں دیکھ لیں۔ اسی طرح جناب آپ دیکھ لیں مختلف علاقوں سے جو ہمیں ملی ہیں رپورٹس، اور اس کے علاوہ اوورال آپ دیکھ لیں تو وہ بھی جو ہیں ان کو بھی ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپنا راستہ بنانا ہوگا ملکی مفاد کی خاطر۔ زرداری اور شہباز شریف صاحب کی آج ملاقات کا امکان ہے، اور بلاول صاحب بھی پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لڑنا نہیں چاہتے، ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد حکومت ایسی بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، حکومت بنانے میں مدد دیں گے۔ خالد مقبول صاحب جو ہے اس وقت جو ہے لائیو ہیں۔ نہیں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ خالد مقبول صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، اور بالکل اس وقت تقاضا یہی ہے کہ مت لڑیں، ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، معاشی طور پر اس کو ٹھیک کریں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ڈالر کا ریٹ کہاں پہ پہنچا ہوا ہے، پیٹرول پرائسز دیکھ لیں، بجلی کے ریٹس دیکھ لیں، گیس کے ریٹس دیکھ لیں، کھانے پینے کی چیزوں، یعنی حکومت اپنے اشاریے بتا رہے ہیں، اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ شماریات کا جو محکمہ ہے ہمارا کہ 40-50% مہنگائی ہے، تو اوریجنل کتنی ہوگی؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو اکٹھا ہونا چاہیے، مل کر پاکستان کے بھئی یہ کوئی دشمن ملک تو نہیں ہے، پالیٹکس ہی ہے نا، یہ آپ کو ایک ملا ہے اگر طریقہ، ایک آپ کو الیکشن میں کامیابی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، اور آپ آگے ہیں، مشکل حالات میں آئے ہیں، اچھے حالات میں آئے ہیں، اس کو اب چھوڑیں۔ اب آپ جیت گئے ہیں تو آپ ملکی ترقی کے لیے کام کریں، آگے بڑھنے کے لیے اب آگے بڑھنا چاہیے۔ اور میں اب دیکھیں لاہور میں دیکھ لیں، وسیم قادر صاحب پہلے مسلم لیگ نون میں ہوتے تھے، بعد میں ان کی ٹکٹ کا مسئلہ بنا تھا پچھلے سے پچھلے الیکشن میں، تو وہ پھر مسلم لیگ نون کو چھوڑ گئے، وہ پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے۔ اب پی ٹی آئی نے ان کو دیا تھا ٹکٹ ایم این اے کا، تو انہوں نے دیکھے روہیل اسکر کی پرانی سیٹ تھی، بڑی دفعہ وہ وہاں سے جیتے تھے، وسیم قادر صاحب نے ان کو ہرا دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو نون لیگ کو بھی اپنا رویہ جو ہے وہ ورکر فرینڈلی بنانا پڑے گا، کہ لوگوں کے ساتھ رابطہ فعال کریں، لوگوں کے ساتھ ملیں۔ اب لاہور میں جتنی بھی سیٹیں نون لیگ جیتی ہے اس میں بہت زیادہ مارجن نہیں ہے، وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں کھوسا صاحب کا یہ حلقہ ہی نہیں تھا، وہ یہاں کے بات ہی نہیں تھی، لطیف کھوسا صاحب جیت گئے ہیں، اتنا پرانا ان کے جو لیڈر ہیں جو ہے وہ اس کو شکست دی ہے انہوں نے۔ اسی طرح اس لیے اب دور کی ڈائمینشنز ڈیفرنٹ ہے اس دور کی، اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا ایک بہت بڑا سیٹ بیک یہ ہے کہ یہ ورکرز کو اتنا جو ہے نا وہ نہیں کرتی، پیپلز پارٹی اپنے ورکرز کو بڑا کرتی ہے اور ملتی ہے، ان سے ملتی جلتی ہے، اور نون لیگ جو ہے وہ اسی وجہ سے ان کا دیکھ لیں، نون لیگ جو کا لاہور تخت جسے کہا جاتا ہے اس پہ ان کا جیتے ضرور ہیں، لیکن سیٹیں جیتے ہیں لیکن بہت کم مارجن سے جیتے ہیں، ووٹ کم ہوتا ہے، کیونکہ جو یوتھ ہے، یوتھ نے سوشل میڈیا کی وجہ سے یوتھ کو انگیج کیا ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور یوتھ کا ووٹ نکلا ہے، اور یوتھ نے دیکھیں پھر کتنا ووٹ پڑا ہے، اور وہ اب کتنی کہ وہ یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے ڈبے پکڑ کے بھاگ جانا تھا الیکشن سے ووٹوں کے، بلکہ وہ یہی ہونا تھا کہ جناب ان کو ووٹ کاسٹ کیے گئے ہیں تو ووٹ نکل رہے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب دیکھ لیں، دونوں نشستوں سے ہار گئے، فضل الرحمان صاحب، سعد رفیق صاحب، پرویز الہی صاحب الیکشن لڑ رہے تھے وہ بھی ہار گئے، پرویز خٹک صاحب ہار گئے، اور محمود خان جو سابق تھے وزیر اعلیٰ وہ بھی الیکشن ہار گئے، جاوید لطیف شیخ پورہ سے ایم این اے تھے، کئی دفعہ بنے، وہ ایک نوجوان وکیل سے ہار گئے، نوجوان وکیل جو تھے وہ بائی الیکشن میں جیتے تھے صوبائی اسمبلی کے، ان کو فوراً وزیر قانون بھی عمران خان صاحب نے بنا دیا، وہ دیکھ لیں کتنی لیڈ سے وہ جیتے ہیں۔ گیلانی خاندان کی، ہاں گیلانی خاندان دیکھ لیں، وہ یوسف رضا گیلانی خود بھی جیت گئے ہیں، ان کے بچے بھی، دونوں بیٹے بھی جیت گئے ہیں، اور یہ چیزیں جو ہیں، مخدوم صاحب جو ہیں وہ، قریشی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم ہیں زیر تاب قید میں ہیں،
لیکن ان کا بیٹا جیت گیا الیکشن، بیٹی ہار گئی ہے ان کی الیکشن. تو اب آپ دیکھ لینا کہ یہ پاکستان سب کا ہے، کسی کو اس پہ اجارہ داری نہیں کرنی چاہیے. اور سعد رفیق صاحب نے دیکھے لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد دی ہے باقاعدہ. اور اسی طرح ممتاز مصطفیٰ صاحب ہمارے وکیل بھائی ہیں، وہ بھی جیتے ہیں ساؤتھ پنجاب سے. آزاد امیر حیدر ہوتی صاحب اے این پی کے رہنما، انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کو بھی شکست، انہوں نے تو اپنے پارٹی کی جو صدارت تھی اس سے بھی ریزائن کر دیا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ملک ہے، یہاں رہیں گے تو سیاست بھی ہوتی رہے گی. اور بھائی ملک کا سوچو، نوجوانوں اب دیکھیں تعلیم کتنی مہنگی ہو گئی ہے، سارا کچھ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاتھ میں چلا گیا ہوا ہے. وہ دکانداری کر رہی ہیں یونیورسٹیز، جو جتنے بھی پرائیویٹ بنی ہوں. گورنمنٹ کی یونیورسٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں فیس اسٹرکچر بہت ہے، تو پرائیویٹ یونیورسٹی میں تو حال ہی کوئی نہیں نا. تعلیم عام کریں، بچیوں کے لیے، منورٹیز کے لیے، فیمیلز کے لیے، منورٹیز کے لیے اسپیشل کوٹا رکھیں ہر تعلیمی ادارے میں، خواہ وہ پرائیویٹ ہے خواہ وہ گورنمنٹ ہے، پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں ان کو وہاں پہ ایڈمیشنز دیے جائیں. عام آدمی کا بچہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ دانش اسکول میں سارا پاکستان تو نہیں نا پڑھ سکتا، باقی لوگ بھی تو ہے نا جو دانش اسکول نہیں پہنچ سکتے. تو اس لیے ملک کے جو ہے وہ حالات اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم یہاں پر اتحاد کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ریپروشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کریں. اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی مانسہرہ سے جو ہے نواز شریف صاحب جیت چکے ہیں، اور پہلے جو خبر تھی وہ یہی تھی کہ مانسہرہ سے وہ ہارے ہیں. اور یہ بات اب ڈار صاحب بھی اس وقت لائیو کہہ رہے ہیں، جو پہلے رپورٹس تھی وہ یہی تھی. تو بہرحال لاہور میں اون چودھری صاحب جیتے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہارے تھے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب آج چلے گئے تھے ہائی کورٹ میں کہ ان کا رزلٹ نوٹیفائی نہ کیا جائے. تو بہرحال گوہر صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت جو سربراہ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پی 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 اور نون لیگ سے مل کر حکومت نہیں بنائیں گے اور ہم حکومت خود ہی بنا لیں گے. تو اب دیکھیں اونٹ کس کروٹ جو ہے وہ بدلتا ہے. جی تھینک یو سو مچ. اور ہم جو ہے امید کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوگا ہمارے پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، اور ہم خود کو بہتر کریں گے، اور جو آتے ہیں ان سے اچھی امید کریں گے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اور ہوپ فار دا بیسٹ. پاکستان کے لیے نکلے، پاکستان کے لیے آواز اٹھائیں اور پاکستان کے لیے کریں. السلام علیکم. بہت شکریہ، تھینک یو.